ویسے تو جمہوری حکومتوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہمارے ساتھ، لیکن مارشلائی ادوار میں جرنلسٹوں کو پیس کے رکھا گیا، آزادی صحافت کوئی پھڈا ہی نہیں تھا۔ عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نامی گرامی وتھ خبرنامہ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام مظہر اقبال ہے۔ آپ PFUJ پاکستان پروفیشنل کے صدر ہیں۔ پاکستان کی صحافتی تاریخ ایک طویل جدوجہد کا نام ہے۔ صحافیوں نے ظلم برداشت کیے، جبر برداشت کیا، جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، شہادتیں دیں، اور آزادی صحافت کے لیے آج تک ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ ہم جناب مظہر اقبال صاحب سے آج کے سیشن میں کچھ اہم سوالات پوچھیں گے اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ کھل کر صاف صاف باتیں کریں اور صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کریں اور ان کا حل بتائیں۔ جناب مظہر اقبال صاحب، آپ اپنی صحافتی زندگی کے حوالے سے مختصر تعارف دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنی بات شروع کروں گا کہ میں صحافت میں کیسے آیا۔ یہ کوئی 82-83 کی بات ہے جی۔ میں نے صحافت جوائن کی۔ پاکستان کا ایک زمانے کا بہت بڑا انگریزی اخبار تھا، دی پاکستان ٹائمز، دیٹ واز فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو میں نے پاکستان ٹائمز سے اپنی صحافت جو ہے وہ شروع کی، پھر ہوتے ہوتے مختلف اخبارات میں، مختلف چینلز میں۔ آج میں PNN کا بیورو چیف ہوں اسلام آباد میں۔ تھا پاکستان میں 4 مارشل لاز لگے، وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو، وہ جنرل ضیاء الحق کا ہو، یحییٰ خان کا ہو، یا پرویز مشرف صاحب کا مارشل لا ہو۔ ویسے تو جمہوری حکومتوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہمارے ساتھ، لیکن مارشلائی ادوار میں جرنلسٹوں کو پیس کے رکھا گیا، آزادی صحافت کوئی پھڈا ہی نہیں تھا۔ اس کا گلا دبایا گیا، صحافیوں کو جس طرح آپ نے بتایا کوڑے مارے گئے، سارے معاملات تھے۔ آج حکومتیں چلیں، میں نے کہا نا کہ جمہوری حکومتوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہمارے ساتھ، سچ کسی سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ آج جو سب سے بڑا صحافیوں کا دشمن ہے وہ میڈیا مالکان ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کوئی اکا دکا ہوگا جو شاید ٹھیک ہوگا، لیکن آج صحافیوں کے جو چیلنجز ہیں وہ مختلف ہیں، جو دشمن ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ حکومتیں کم دشمن ہیں اور جو میڈیا مالکان ہیں وہ زیادہ بڑی دشمن ہے۔ اس کی مثال کیا میں دوں؟ مثال اس طرح دوں کہ 99.9% جو جرنلسٹ ہے پاکستان میں، ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں ادارے کے ملازم ہیں، کر سکتے ہیں کسی کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے؟ ویج ایوارڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں آیا اور کچھ لوگوں کو ملتا رہا، پھر بیچ میں بریک آتا رہا۔ ابھی بھی 8واں ویج ایوارڈ چل رہا ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تذلیل ہے یہ جرنلسٹوں کی کہ پاکستان میں 2% سے زیادہ لوگوں کو ویج ایوارڈ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا کہ اداروں میں، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے نوائے وقت ہو، چاہے ڈان ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں 2% سے زیادہ لوگ کنفرم ہے ہی نہیں ہے۔ آئندہ جو لوگ رکھے جا رہے ہیں ان کو تو آپ کے کل سے آپ کام پہ آ جائیے گا، کل سے آپ نہ آئیے گا، جس طرح بھٹا مزدور ہوتے ہیں ہم۔ تو جب کوئی آپ کے پاس پرماننٹ ملازم ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی شرائط ہی طے نہیں ہوئی، کوئی معاہدہ ہی نہیں آپ کا ہوا، تو ویج ایوارڈ آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ ہو گئی پرنٹ کی بات۔ جہاں تک الیکٹرانک کا معاملہ ہے، یہاں حالات اور زیادہ برے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے لیے تو ایک سیلری سٹرکچر ہے، سمجھ لیں، ویج ایوارڈ کے نام پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن جو ظلم الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہوا، آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا جو ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی سیلری سٹرکچر نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پرسن جو کہ کسی سیلری سٹرکچر کے تحت تنخواہیں لے رہا ہے۔ سیٹ کی مرضی ہے،
وہ اینکر کو 50 لاکھ دے دے, 1 کروڑ دے دے, 2 کروڑ روپے بھی تنخواہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو رپورٹر ہے, جو سب ایڈیٹر ہے, جو کیمرہ مین ہے, جو ویڈیو جرنلسٹ ہے, یہ جو دیگر ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں, ان کے لیے سیلری طے کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اتنے لے لیں, آپ اتنے لے لیں, آپ اتنے لے لیں, اور 14 مہینے سے ان کو تنخواہیں ہی نہیں مل رہی. اور جہاں تک آزادی صحافت کی آپ نے بات کی ہے, تو میں اس پہ ذرا ایک مختلف نظریہ رکھتا ہوں. سر, آزادی صحافت میرا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ 25, 30, 35 سال سے اس پروفیشن میں ہیں, آج تک کسی مالک نے, چاہے وہ اخبار کا ہو یا ٹی وی چینل کا ہو, آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ خبر آن ایئر جانی چاہیے یا نہیں, یہ اخبار میں چھپنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں نہ پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ میں تو ایک ترخان ہوں, سمجھ لیں. میڈیا مالک مجھ سے چارپائی بنوا لے, کرسی بنوا لے, پیڑھی بنوا لے, میز بنوا لے, جو وہ چاہتا ہے صحافی وہ رپورٹ کرتا ہے. ٹی وی کے اوپر اینکرز جو ہیں, جو میڈیا مالکان کی پالیسی ہوتی ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل جو آزادی ہے وہ میڈیا مالکان کی ہے. میں تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں رہ گیا. یہ سیٹھ کا معاملہ ہے, میرا اور میرے جیسے کارکن صحافیوں کا, جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ان کا معاملہ پیٹ ہے. تو یہ ہمارا یہ موقف ہے, اور اسی حوالے سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. آپ صحافیوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے. چھوٹے شہروں, تحصیل لیول تک صحافیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کیا نیٹ ورک ترتیب دیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز یعنی PFUJ پروفیشنلز پاکستان کے صحافیوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے, جو چل کے دور دراز کے علاقوں, مضافات میں گئی ہے, علاقائی جرنلسٹوں سے ملی ہے جا کے. ادروائز لوگ لاہور, کراچی, اسلام آباد اور بس. میں نے فواد چودھری صاحب سے کہا, میں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلام آباد پریس کلب کو پیسے نہ دیں, لاہور پریس کلب کو نہ دیں, کراچی پریس کلب کو نہ دیں, لیکن آپ مورو پریس کلب کو بھی دیں, آپ نوشہر و فروز کو بھی دیں, آپ مظفر گڑھ کو بھی دیں, آپ وزیر آباد کو بھی دیں, آپ سرگودا کو بھی دیں, آپ چھوٹے چھوٹے شہر, آپ لکی مروت کو دیں, بنو کو دیں, آپ چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی دیں. گرانٹس اگر آپ نے دینی ہے تو اکراس دا بورڈ دیں. اور سر آپ نے کہا نا کہ ان سے رابطے کا کیا طریقہ کار ہے. سر میں پاکستان کے کوئی 50 سے زیادہ شہروں میں خود جا چکا ہوں. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. اکاڑا میں گیا ہوں, فیصل آباد گیا ہوں, مورو گیا ہوں, نوشہر و فروز گیا ہوں, میں سرگودا گیا ہوں, میں دادو گیا ہوں, بہت سے شہر جو ہیں, میں وزیر آباد گیا ہوں, میں لیا گیا ہوں. تو میں بہت سے شہروں میں وہاں جو میں نے لوگوں کی حالت دیکھی ہے, جرنلسٹوں کی خود جا کے دیکھی ہے, دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ایون ٹو رپورٹ. کسی واقعہ کو رپورٹ کرنے کی پوزیشن, ان کو ڈرایا جاتا ہے, ان کو دمکایا جاتا ہے, کپڑے میلے ہیں ان کے, جوتے پھٹے ہوئے ہیں ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ وی پیپل آر سپوز ٹو بی دا اوپینین میکرز. ہم رائے بناتے ہیں لوگوں کی, اور ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے. 21ویں صدی کے عین چوراہے میں کھڑا پاکستان کا علاقائی صحافی جو ہے, یہ ظالم غاصب جابر میڈیا مالکان اس کو تنخواہ کے نام پہ 1 روپیہ نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ علاقائی صحافیوں کو کوئی پیسے نہیں دیتے. میں نے پوچھا ان سے, براہ راست پوچھا, میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو علاقائی صحافی ہیں, ان کی تو تم تنہائی طے نہیں کرتے کیا؟ ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کو بچوں کو بھوک نہیں لگتی, ان کے بچے اسکول نہیں پڑھتے, ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے, ان کے کوئی اخراجات نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ رات کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تمہارے نمائندے جو ہیں انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. سب سے بڑے انسانی حقوق کو پامال کرنے والے تم لوگ ہو. تم لوگ جو ہے وہ سیلریز نہیں دیتے ہو ان لوگوں کو, تو یہ کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کو اس بات پہ خیال آیا؟ یہ PFUJ پروفیشنلز واحد ایسی جماعت ہے. ابھی بہت جلدی ہم علاقائی صحافیوں کا اسلام آباد میں ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو کہیں گے. کبھی آپ نے عبید صاحب سنا کہ میر شکیل الرحمان کے بیٹے پوتے سے کہ فیڈر میں دودھ ختم ہو گیا ہو؟ کبھی سنا؟ یا رمیزہ نظامی کے کسی بچے کو اسکول سے محض اس لیے نکال دیا گیا ہو کہ اس نے فیس جمع نہیں کرائی؟ ڈان اخبار کے جو مالکان ہیں ان کو مکان سے اس لیے نکال دیا گیا ہو کہ انہوں نے مکان کا کرایہ نہیں دیا؟ میرا جو صحافی ہے, میرا کارکن صحافی ہر روز اس عذاب سے گزرتا ہے.
اس کے بچے کے دودھ میں فیڈر بھی ختم ہوتا ہے, اس کی ماں بھی مرتی ہے دوائی کے بغیر. میرا صحافی خودکشی بھی کرتا ہے, حرام ہے, لیکن وہ کرتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. میرے جو صحافی ہیں ان کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. آئی کین سویئر ٹو گاڈ, کرائے کا مکان ہو اور مکانوں کا کرایہ نہ دینے پہ میرے لوگوں کو بےعزت کیا جاتا ہے روز. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. ان میڈیا اور میڈیا مالکان پہلے لاکھوں میں تھے, پھر کروڑوں میں آئے, پھر اربوں میں آئے, خربوں میں آئے, اور اب یہ اختیار چاہ رہے ہیں, بلکہ یہ اختیار استعمال کرتے ہیں ٹو ٹپل دا گورنمنٹس, ٹو فارم دا گورنمنٹس. ہم یہ کہتے ہیں آپ جو مرضی کریں, لیکن وہ لوگ جو دن رات ان دا لائن آف فائر ہیں, جو جنگوں میں, جو سیلابوں میں, جو زلزلوں میں, جو آفات میں آپ کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں, دن رات آپ کے لیے خبریں بناتے ہیں, آپ کا اخبار بناتے ہیں. آج تک کبھی کوئی اخبار بند ہوا؟ سیلری 12 مہینے نہیں ملتی, اخبار روز نکلتا ہے. کبھی کوئی ٹی وی چینل بند ہوا؟ سیلری نہیں ملتی, ٹی وی چینل روز آن ایئر جاتا ہے. تو ہم اس ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. صحافت کے اصول تو اب ختم, صحافت بزنس بن گیا. تو پیسہ لگانے والا کمائے گا تو ضرور. تو اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آزادی صحافت کے نام پہ یہ دکانداری تو نہ چمکائیں, کہیں جس طرح میر شکیل الرحمان نے کہا تھا. مجھے امید ہے آپ کی یہ کٹنگ نہیں ہوگی. کیا میر شکیل الرحمان جو کلیم کرتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے, اس نے ایک سوال کے جواب میں ایک صحافی کے سامنے یہ کہا نہیں ہے کہ میرا کیا تعلق صحافت سے, میں تو بزنس مین ہوں؟ تو پھر بزنس مین کی طرح ٹریٹ کریں نا. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لڑائی کر رہے تھے حکومتوں کے ساتھ. میری فواد چودھری جب پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بنے ہیں تو یہ ایک پریس کانفرنس کرنے آئے. میں نے ان کو کہا کہ فلاں 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 میڈیا ہاؤسز ہیں, 12 مہینے سے 14 مہینے سے انہوں نے تنخواہیں نہیں دی ہوئی لوگوں کو. آپ 2 کام کریں, سب سے پہلے ان کے اشتہارات بند کریں جو اربوں روپے کے آپ ان کو دیتے ہیں, اور پھر اگر بحال کرنے ہیں تو اس شرط پہ بحال کریں کہ اشتہارات اس کو ملیں گے جو کارکنوں کو سیلری دے گا. فواد چودھری پتہ مجھے کیا کہتا؟ فواد چودھری کہتا کہ میں کس قانون کے تحت یہ بند کر دوں اشتہارات. میں نے ان کو کہا کہ وہ کس قانون کے تحت میری سیلری بند کر رہے ہیں. تو ہمارا جھگڑا ہو گیا. میں نے 1.5-2 گھنٹے بلاک کر دیا فواد چودھری کو, ریکارڈ کی بات ہے. اچھا, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی فواد چودھری نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک قانون جو ہے وہ پرپوز کیا. اب وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو میڈیا مالک کسی کارکن کو سیلری نہیں دیتا تو اس قانون کے تحت ہمیں ایک کمپلینٹ کمیشن ملے گا. دیگر شکایات بھی جائیں گی تو جرنلسٹ اور میڈیا ورکر بھی وہاں اپنی شکایت لے کے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب اس نے ہمیں اتنے عرصے سے تنخواہ نہیں دی, پیسے نہیں دیے. تو اگر ثابت ہو گیا کہ میڈیا مالکان نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو 21 روز کے اندر فیصلہ ہوگا اور نادہندہ میڈیا مالکان کو کم سے کم 10 کروڑ اور زیادہ سے زیادہ 25 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا. اب جب ان ظالم, جابر اور غاصب میڈیا مالکان نے یہ دیکھا نا کہ یہ کارکن صحافی جو ہے یہ امپاور ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے صحافتی تنظیموں میں سے کچھ لوگوں کو پرچیز کیا, کچھ لوگوں کو خرید لیا اور ان کو کہا کہ اس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آپ متنازع بنا دیں. اور انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. کروڑوں روپے کے فنڈز دیے گئے صحافتی تنظیموں میں بیٹھے ہوئے ٹاؤٹس کو. یہاں پہ دھرنا دلوایا گیا اور کہا گیا جی یہ قانون اس طرح ہے, اور کہتے ہیں جی آزادی صحافت. اور میں نے پوچھا وہ آزادی صحافت تو عام بندے کا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. آزادی صحافت ہے میر شکیل کا مسئلہ, رمیزہ نظامی کا مسئلہ, ڈان کے مالکان کا, دنیا کے مالکان کا, سما کے مالکان کا, نوائے وقت کا, جنگ کا, بڑے اخبارات, چھوٹے مالکان کا مسئلہ ہے. جی ہم اس آزادی صحافت کے کا خود کو ایندھن کیوں بنائیں؟ دیٹ از دا مین ریزن. مظہر صاحب, ملک کے کتنے شہروں میں PFUJ پروفیشنلز کی جو شاخیں ہیں قائم ہیں؟ 2 بڑی تنظیمیں تھیں ایک زمانے میں. ایک کا نام پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ برنا تھا, اور ایک اسی کے وطن سے جنم لیا ایک تنظیم نے, اس کا نام تھا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ دستور. پھر چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنتی رہیں. میں خود راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دستور کا 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں.
نئی تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج صحافی برادری کو جن مسائل کا سامنا ہے، جن چیلنجز کا سامنا ہے، جتنی مشکلات کا سامنا ہے، ماضی میں کبھی اتنی مشکلات، کبھی اتنے مسائل اور کبھی اتنے چیلنجز جو ہے نا وہ درپیش نہیں تھے. اور اس ساری صورتحال میں صحافتی تنظیموں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. تو پھر ہم کچھ چند دوست بیٹھے، ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں یہ اصل میں میڈیا ہمارے مطابق یہ میڈیا مالکان کی بغل بچہ تنظیمیں بن چکی ہیں. اور پاکستان کی صحافی برادری، اور میں اس میں ساتھ دیتا ہوں میڈیا ورکرز کو بھی، جو صحافی تو نہیں ہے لیکن ہمارا حصہ ہے، ہماری فیملی ہے، وہ بے یار و مددگار ہو گئے ہیں. کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں، کوئی ان کی بات پہنچانے والا نہیں. تو دیٹ واز دا ریزن کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز کی بنیاد رکھی گئی. اور ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا 9 اپریل 2021 کو، یعنی ابھی اس کو پورا سال بھی نہیں ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پاکستان کے چھوٹے بڑے 90 شہروں میں یا تو اپنی تنظیم مکمل کر لی ہے یا پائپ لائن میں ہے معاملات، اور یہ سفر جاری ہے. ظلم اور جبر کے دور میں جب کہ صحافی خودکشی پر مجبور ہیں، آپ صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو کسی بھی دور حکومت کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا، انکلوڈنگ دس گورنمنٹ. پاکستان میں صحافیوں کے لیے کم و بیش تمام حکومتیں جو ہیں وہ مشکلات پیدا کرتی رہی ہیں. ان 3 سالوں کی خاص طور پہ بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ سینسرشپ ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر کہیں پہ سینسرشپ ہے بھی، کہتے ہیں جی فلاں فون آ جاتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، اور میڈیا مالکان جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں، اور صحافی جب تنخواہ مانگتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس اشتہار نہیں ہے. سر بلینز آف روپیز کا اشتہار آ رہا ہے، بلینز آف روپیز کا. اگر آپ میرے ساتھ کوئی علیحدہ پروگرام کر دیں، میں 1-1 روپے کا آپ کو فگر دے دوں گا کہ ان 3 سالوں میں جتنا بزنس ملا ہے میڈیا ہاؤسز کو، اتنا شاید پچھلے 3 سالوں میں بھی نہ ملا. ٹھیک ہے جی، لیکن